صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں بھی ہوں خوش خرم آباد شاد رہیں. پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم تمام عرضی سماوی بلایات سے محفوظ رکھے. دوستو عزیزو، آج پیغام جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ ہم جس ہفتے سے گزرے ہیں وہ ہفتے میں ولادت بسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہوئی ہے، لہٰذا چند جملے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کروں گا اور خصوصیت کے ساتھ ان کے اقوال کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ انہوں نے ہمیں شیعیان حیدر کرار سے کیا چاہا ہے. ایک ہوتا ہے ہم ان کو مانتے ہیں، اور پھر دوسرا لفظ جو ہوتا ہے ہم ان کی بھی مانتے ہیں. تو ان کو بھی ماننا اور ان کی بھی ماننا، یہ دو لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم ان کو مانیں اور ان کی نہ مانیں تو یہ ہمارا ماننا صحیح نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں دونوں چیز کرنی پڑے گی، ایک ان کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں. عزیزو دوستو، امام حسن عسکری علیہ السلام کا بہت مختصر سا دورہ رہا اس دنیا میں. صرف 28 سال وہ زندہ رہے. دشمنان اسلام، دشمنان اہل البیت نے ان اہل البیت کو دنیا میں زیادہ رہنے نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں بھی دنیا میں ایسی ہوتا ہے، جب اوریجنل چیز سامنے ہوتی ہے تو پھر ڈپلیکیٹ نہیں چلتی. تو یہ جتنے بھی بنی امیہ کے لوگ تھے یا بنی عباس کے لوگ تھے، سب ڈپلیکیٹ تھے. اب ڈپلیکیٹ ہونے کے سبب سے یہ اکثر و بیشتر سوالوں کی جواب نہیں دے پاتے تھے. اکثر و بیشتر یہ کنورٹڈ تھے. اکثر و بیشتر یہ ہر محاذ کے اوپر پیچھے، علم کے محاذ کے اوپر پیچھے، جنگ کے محاذ کے اوپر پیچھے، تقوی کے محاذ کے اوپر پیچھے، بس صرف اور کیا حکومت مل گئی ہے، بس حکومت جنا والا مجھے کرنا ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس دور میں زندگی گزاری ہے وہ بھی بہت سخت ترین دور تھا، اور 28 سال میں امام کو زہر دے کر جو شہید کیا ہے، جن کی قبر اس وقت بھی سامرہ میں ہے. 2 مرتبہ اٹیک ہوا ہے امام حسن عسکری کے روضے کے اوپر، اور بھی اٹیک کرنے والے نہ ہندو ہیں، نہ بدھسٹ ہیں، نہ کوئی. کون ہے یہ؟ مسلمان کلمہ گو، جیسے کہ یزید کلمہ گو، عمر سعد کلمہ گو، اور جتنے بھی ہمارا ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں سب کے سب کلمہ گو. دوستو عزیزو، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج جب پھر ایک مرتبہ مرحلہ آیا اسلام کو بچانے کے لیے، جو اسلام کی ایک اہم ترین یادگار ہے جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، بیت المقدس، اس کو بچانے کا جب مرحلہ آیا تو پھر وہی اٹھا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا. قرآن مجید کے اوپر جب حملہ کیا سلمان رشدی نے، اس وقت بھی کوئی اگر اٹھانے والا، بچانے والا سامنے آیا تو وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. آج اس بات سے ایک جواب یہ ملتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مولا متقیان مثال کے طور پر ان کی حکومت چھین لی گئی تھی، خلافت چھین لی گئی تھی، تو وہ ان خلفاء کی مدد کیوں کرتے تھے؟ ابھی پتہ چلا کہ مدد کیوں اس لیے کرتے تھے کہ چونکہ اصل اسلام باقی رہ جائے. دشمن اسلام سوالات لا رہا ہے، اگر جوابات نہ دیا جائے گا تو اصل اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. تو اسی لیے ضرورت تھی کہ ان کے سوالات کے جوابات جناب دیے جائیں. تو سوالات کے جوابات ہمارے امام علیہ السلام دیا کرتے تھے. آج بھی جب اسلام کا وقت آیا، قرآن کے اوپر تب اہل بیت کے چاہنے والے اٹھے، یعنی امام خمینی کا فتویٰ آیا. آج بھی جب بیت المقدس کا مسئلہ آیا تو امام خمینی کی جگہ پر آغا خامنائی ہے، آغا سستانی ہے، وہ اٹھے. دنیا کے اور جو دوسرے مسلمان کے جو ملک اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کے لیڈر بڑے بڑے ہیں، ان کے علماء بڑے بڑے ہیں، یہ سب خاموش یا تماشائی ہے یا صرف الفاظ کے حد تک ہے. کیوں ایسا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب اس وقت بہت سے چیزیں جناب جو اس جنگ کے سبب سے ثابت سامنے آ گئی.
مثال کے طور کے اوپر جنگ میں نقصان تو خیر ہوتا ہی ہے، الفاظ نہیں ہے کہ جو منظر ہے وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، دل پھٹا جا رہا ہے، مگر اس جنگ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا۔ یعنی وہ جو مسلمان اندھی تقلید کرتے تھے کہ یہ عرب والے ہیں، یہ عرب والے ہیں اور یہ بہت بہادر ہیں، ترکی کو بولتے تھے بہت بہادر ہے، سب کچھ سامنے آ گیا۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور کے اوپر یورپ والوں کا بھی چہرہ سامنے آ گیا، اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن کی بھی حقیقت سامنے آ گئی کہ انہوں نے کیوں بنایا اور کس لیے بنایا۔ مگر ہاں، قرآن مجید نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہوگا تو وہی جو ہم چاہیں گے، واللہ خیر الماکرین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہوگا تو وہی جو ہم چاہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی مظلوم کو پروردگار عالم نے ہمیشہ کامیابی دی ہے، ظالم کو ہمیشہ ناکامی دی ہے۔ تو لہٰذا دنیا بھی دیکھے گی کہ ایسے تو بہت سے ظالم گزر چکے ہیں، چاہے صدام کی شکل میں ہو، حامان و نمرود و حجاج کی شکل میں ہو، چاہے مثال یزید کی شکل میں ہو، ان کا جو انجام ہوا وہ سب دنیا والوں نے دیکھا۔ ایک انجام جو ابھی ظاہری طور کے اوپر ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور ہم اور آپ بہت قریب ہو رہے ہیں امام کے ظہور سے، چونکہ یہ ہونا تھا اور دشمن نے خود سے اپنے قبر کو جناب کھودنے کا سسٹم شروع کیا۔ آئیں آج ہم اقوال ائمہ معصومین، اقوال امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان کریں، جس میں امام حسن عسکری جو فرماتے ہیں تو ہم ان کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں۔ کہتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، ہمیشہ ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ولا تکونوا شینا، اور ہمارے لیے ذلت کا سبب مت بننا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج دنیا میں جو شیعت کی پوزیشن ہے، جو شیعت کا وقار ہے، جیسے آقا حسن نصر اللہ نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا، لوگ ہمیں موت سے کیا ڈرائیں گے، ہم وہ قوم ہیں کہ جو مرنے سے پہلے اپنا کفن لے کر چلتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو اپنا کفن لے کے چلتی ہو، ہم وہ قوم ہیں، شیعیان حیدر کرار۔ جعلت الخبائث فی بیت والکذب مفاتیحها۔ امام نے فرمایا اللہ نے تمام خبیث چیزوں کو ایک گھر میں بند کر دیا ہے، اور جھوٹ جو ہے اس کی کنجی ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے جو جھوٹ کا پلندہ کھولا جا رہا ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو لہٰذا جس کی بنیاد کے اوپر تمام دنیا کی خباثت کو اکٹھا کریں گے اور دیکھیں گے جھوٹ کون بول رہا ہے۔ جہاں پر جھوٹ بول رہے ہوں گے سمجھئے کہ وہ گنج ہے مسائل کے۔ تو اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں کہ جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، چاہے نقصان کیوں نہ ہو، یا خاموش رہو، جھوٹ مت بولنا۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ لیس من العدب اظہار الفرح عند المخزون۔ کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ادب میں سے نہیں ہے، گڈ مینرز میں سے نہیں ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں عند المخزون، جہاں پر لوگ غم زدہ ہو۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھے ہوں گے یہودیوں نے بہت سی تصویریں ایسے یوٹیوب وغیرہ میں ڈالی ہیں کہ وہ بریڈ کھا رہے ہیں، اور مثال کے طور کے اوپر چکن کھا رہے ہیں، اور خوب شربت پی رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، لائٹ جلا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں۔ کیا چیز دکھانا چاہتے ہیں؟ کہ غزہ کے پاس کھانا نہیں ہے، غزہ کے پاس پانی نہیں ہے، غزہ کے پاس لائٹ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اچھا، اور آپ اس کے بعد کہتے تھے ہم بہت گڈ مینرز والے ہیں، وی آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں جنگ تو خیر جنگ ہے، جنگ تو ہوتی رہتی ہے، مگر یہ جو حرکت انجام دے رہے ہیں، یہ حرکت سے آپ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں، یہ مینرز آپ کے پاس نہیں ہے۔ جنگ تو خیر جب سے جناب آدم کی اولاد اس دنیا میں آئی ہے تو حابیل و قابیل سے جنگ کا سلسلہ چالو ہوا ہے، وہ اب تک چل رہا ہے۔ سچ جھوٹ، ظالم مظلوم، قاتل مقتول، تو یہ سسٹم چل رہا اور چلے گا جب تک انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کا معاملہ قریب آ رہا ہے۔ مگر جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر
پروپیگنڈا کیسا تھا کہ بہت بہادر ہیں ہم، بہت اسٹرانگ ہیں، ہماری سیکورٹی بہت اسٹرانگ ہے، وہ سب کھل کے سامنے آ گئی۔ پلس اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے پاس مینرس بھی نہیں ہے۔ خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونفع الاخوان، کہتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی چوتھی حدیث جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں۔ کہتے دو ایسی خصلتان، دو ایسی خصلتیں لیس فوقہما شیء، ان دو خصلتوں سے بڑھ کر کوئی خصلت نہیں ہے، دو عادتوں سے بڑھ کر تیسری کوئی عادت نہیں ہے۔ کون کون سی؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے اوپر ایمان رکھا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ان کے لیے کافی ہے جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بہترین مولا ہے، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، والنفع الاخوان۔ اور کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے نفع یا مفید رہنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ بھلا کریں، برا نہ کریں، چونکہ برا کرنے سے وہ چیز باقی رہ جاتی ہے ہمیشہ۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ایک اللہ کا تقوی، یعنی اللہ کے اوپر ایمان، جو اس نے واجب کیا اس کے اوپر عمل کریں، جو حرام کیا اس سے دور رہیں، اور کوشش کریں کہ مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں۔ یہی دین ہے، شارٹ کٹ میں اسی کو دین کہتے ہیں۔ ما ترک الحق عویض الا ذلہ ولا خاض به ذلیل الا عزہ، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حق کو ترک کیا ہو اور وہ عزیز تھا، بہت عزیز تھا، بہت مہذب تھا، بہت مینرز والا تھا، بہت ماشاءاللہ سے مشہور تھا، مگر جیسی وہ اس عزیز امپورٹنٹ پرسن نے حق کو چھوڑا تو پھر ذلت کے علاوہ ان کے گردن پر، ان کے وجود پر اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وَلَا خَضَ بِهِ ذَلِيلٌ إِلَّا عِزًّا، اور کوئی اگر ایسا تھا کہ جو ذلیل تھا، مینرس نہیں تھا، مگر اس نے حق کو پکڑ لیا، جب حق کو پکڑ لے گا وہ تو پھر وہ عزت دار بن جائے گا۔ ہم نے دیکھا جنہوں نے بھی اہل بیت کے در کو الحمدللہ پکڑ لیا تو اہل بیت نے جو ان کو تحفہ دیا وہ تحفہ بہت عظیم تھا۔ جنہوں نے بھی اہل بیت کے در کو چھوڑا وہ ذلیل تھے اور ذلیل ہو گئے۔ تو دوستو عزیزو، کوشش کریں کہ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ہوں، حق کے ساتھ ہوں، اور پھر یہ جو ائمہ معصومین ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ان 5 حدیث کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، جس میں پہلی حدیث تھی اللہ کا تقوی، ہم اہل بیت کے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب مت بننا۔ ہم نے دیکھا بعض بچے جو بدمعاش ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، گنڈا بدمعاش ہوتے ہیں، ان کے والدین شرماتے ہیں کہنے میں کہ یہ میری اولاد ہے، مگر جب بچے کامیاب ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، کچھ کام انجام دیتے ہیں بڑا، تو جس کے سبب سے وہ فخر کرتے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی جھوٹ مت بولیں، جھوٹ جو ہے وہ تمام فساد کی جڑ ہے، کنجی ہے اس خباثت کے در کو کھولنے کی کہ جس کی تمام برائیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں صرف ایک جھوٹ کے سبب سے۔ ادب وہ نہیں ہے کہ ہم غمزدہ لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کریں۔ دو ایسی خصلت ہے، چوتھی حدیث، کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور خصلت نہیں ہے مینرز، بلکہ وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور نفع الاخوان، یعنی کہ لوگوں کو نفع پہنچانا، اپنے بھائیوں کو نفع پہنچانا۔ جو بھی عزیز ہوگا اور حق کو چھوڑ دے گا تو وہ ذلیل ہو جائے گا، اور جو بھی ذلیل حق کو پکڑ لے گا وہ عزیز ہو جائے گا۔ دوستو عزیزو، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اسحاق کندی، بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا کہ قرآن میں تناقض ہے، یعنی کہ تکرار ہے، تو پھر اس نے جو ہے جناب ایک کتاب لکھنا شروع کی، تناقض القرآن، کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے جب تک یہ کتاب ختم نہ ہو جائے۔ اب پوری ہلچل مچ گئی بھائی کہ قرآن میں جو ہے وہ تکرار بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر کتاب وہ لکھ رہے ہیں،
اور اتنے بڑے عالم دین نے اپنے آپ کو کنارہ کر دیا، وہ سامنے نہیں آتے۔ امام اس زمانے میں تھے موجود، اور امام نے اس کے شاگرد کو قریب بلا کر اس کو اپنی کانفیڈنس میں لیا، اس کہا کہ تم اپنے استاد کو کانفیڈنس میں لینا اور صرف ایک سوال کر لینا ان سے، بس، اور کچھ نہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کافی دنوں سے وہ گھر بند کیا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اتنا بڑا عالم، تو ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہ گیا جو امام سے مرابطے میں تھا، اس سے بڑی خدمت وغیرہ کر کے اپنا پوزیشن اس شخص کے دل کے اندر میں حاصل کیا۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ آہستہ سے جب تمام چیزیں اس کے حساب میں ہو گئیں اور کانفیڈنس لیول ہائی ہو گیا، تو اس نے پوچھا استاد آپ جو یہ کتاب لکھ رہے ہیں تناقض القرآن، اس کے اوپر ایک میرا سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں کیوں کہا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہاں پر کیوں کہا؟ جو اس کے دل میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے، صرف ایک سوال جو آپ کہتے تکرار ہے۔ اس نے فوراً دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ سچ سچ بتا یہ سوال ہے کس کا، کس نے کیا؟ بہت بھاگنے کی کوشش کی تو کہا نا بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، تو بتا یہ سوال کیا کس نے؟ کہا میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ ہے تیری اڑان کتنے دور تک ہے، سچ بتاؤ کہ یہ سوال کس نے کیا؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ سوال امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا۔ اس نے کتاب کو اٹھایا اور کنویں میں جناب والا پھینک دیا، بعض میں ہے کہ آگ میں پھینک دیا۔ ایک سوال نے اس کو بدل دیا۔ تو دوستو عزیزوں، آپ نے دیکھا خدمت کس انداز سے کی جا سکتی ہے اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے۔ آج جو حالات گزر رہے ہیں غزہ میں، کم سے کم اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو دعا تو ضرور کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ نکالیں، لوگوں سے تذکرہ کریں، لوگ باخبر رہیں، چونکہ یہ امام زمانہ کے ظہور سے ٹچ ہونے والی شے ہے، چونکہ سلسلہ شروع ہوگا جمادی الثانی سے اور جا کے ٹکرائے گا 23 رمضان کو، جو انشاءاللہ ہم آئندہ کے پیغام جمعہ میں اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی، تو میں نے اقوال امام حسن عسکری علیہ السلام سے آپ حضرات سے اس دفعہ مخاطب ہوا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں اور ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ سب کو انشاءاللہ پروردگار عالم حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔